السلام علیکم۔ 2008 یا 9 کا ذکر ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے غلام احمد بلور وفاقی وزیر تھے۔ ایک روز میں ان کے انٹرویو کے لیے اسلام آباد میں ان کے سرکاری دفتر گیا۔ انٹرویو کے لیے کیمرے وغیرہ لگنے کے انتظار میں انہوں نے چائے منگوائی اور پھر وہی گفتگو شروع ہو گئی جو سیاستدانوں اور صحافیوں کے درمیان ہوتی ہے کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں یہ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان دنوں نواز شریف پیپلز پارٹی کی حکومت سے کچھ روٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا اگر نواز شریف ایسے ہی بگڑے رہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی جماعت کی حمایت واپس لے لیں اور حکومت گر جائے۔ انہوں نے ہنس کر میری طرف دیکھا اور کہا نواز شریف کبھی حکومت نہیں گرائیں گے، یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ہم ان کے اتحادی بھی ہیں، اس لیے کوئی کام ہمارے بغیر نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے مجھے ANP اور نواز شریف کے درمیان مستقل تعاون کا پس منظر تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ 1990 کی دہائی میں عوامی نیشنل پارٹی میں یہ سوچ تھی کہ نواز شریف پنجاب کی ابھرتی ہوئی جمہوری طاقت ہے، اگر انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا تو یہ مذہبی شدت پسندی کی طرف مائل ہوں گے، کیونکہ مذہبی جماعتوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے، اس لیے ANP جیسی سیکولر جماعت ان کے ساتھ ہوگی تو انہیں اعتدال میں رکھے گی۔ دوسری وجہ بلور صاحب نے بتائی کہ سیاسی طور پر پیپلز پارٹی سے ہمارے اختلافات بڑھتے چلے جا رہے تھے، اس لیے وفاق میں ہمیں ایک طاقتور حلیف کی ضرورت بھی تھی۔ تیسری وجہ ان کے مطابق یہ تھی کہ نواز شریف جماعت اسلامی سے تنگ تھے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ غلام احمد بلور صاحب نے جو کچھ بتایا وہ سیاسی تاریخ کا ایک باب تھا جو اب بند ہو چکا ہے۔ نواز شریف کی سیاست جمہوریت سے ہوتی ہوئی واپس وہیں آ پہنچی جہاں سے 1980 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی۔ جماعت اسلامی کی سیاست اب سمجھنے سمجھانے کی بات ہی نہیں رہی اور عوامی نیشنل پارٹی بھی وہاں پہنچ گئی ہے جہاں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب یہ سبھی جماعتیں جمہوریت کی بجائے صرف حکومت کی بات کرتی ہیں۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ عمران خان جمہوریت کی علامت ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان وہاں آن پہنچے ہیں جہاں کبھی عوامی نیشنل پارٹی تھی۔ 1990 کی دہائی میں ANP کے سربراہ ولی خان مرحوم نے انتخابی سیاست سے لا تعلق ہونے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا جب الیکشن کے فیصلے ووٹ کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے دفتر میں ہوں تو پھر سیاست سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ بالکل اسی مطلب کی بات 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہی تھی۔ انہوں نے متعین الزامات لگا کر کہا تھا کہ ہم پارلیمانی سیاست سے نکل جانے کا سوچ رہے ہیں۔ انہیں بھی اپنے بڑے اتحادیوں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے شکوے ہیں اور انہیں بھی وفاق میں کسی طاقتور سیاسی قوت سے اتحاد کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی پارلیمانی طاقت قومی اسمبلی کی 8 نشستوں تک محدود ہے۔ ان میں سے 6 براہ راست الیکشن میں جیتی گئی ہیں اور 2 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں۔ براہ راست جیتی جانے والی نشستوں میں سے 4 بلوچستان سے ملیں اور خیبر پختونخوا میں صرف 2 نشستیں جیتی جا سکیں۔ خیبر پختونخوا سے ملنے والی 1 نشست کے بارے میں تو خود جمعیت علماء اسلام کو بھی معلوم ہے کہ یہ عنایت کیسے ہوئی۔ 336 نشستوں کی اسمبلی میں یہ 8 نشستیں صرف اسی وقت مؤثر ہوتی ہیں جب 26ویں آئینی ترمیم جیسا کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ اس کے علاوہ یہ طاقت اتنی نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں حکومت کو زیر و زبر کر سکے۔ مولانا فضل الرحمان کی اصل طاقت دینی مدارس کا وہ حلقہ ہے جو پورے پاکستان اور افغانستان میں پھیلا ہوا ہے۔ اس حلقے سے تعلق رکھنے والوں کے نزدیک مولانا فضل الرحمان ہی ان کے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اس تناظر میں جمعیت علماء اسلام کو پاکستان میں وہ اہمیت مل جاتی ہے جو اس کی پارلیمانی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ افغانستان میں غیر رسمی اثر و رسوخ مولانا فضل الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب کر دیتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت 18 مارچ 2024 کو قومی اسمبلی کی قومی سلامتی کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں ملا۔ اس اجلاس کے شرکاء کو دی گئی بریفنگ کے دوران افغانستان کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی کوششوں کا ذکر توصیفی انداز میں ہوا۔ مدارس اسلامیہ اور افغانستان کے حوالے سے مولانا کی یہ طاقت ابھی تک تسلیم تو کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جو ان کی سیاست کا روایتی میدان رہا ہے،
ان کے ہاتھ سے نکل کر مکمل طور پر عمران خان کے پاس جا چکا ہے۔ افغانستان میں افغان طالبان کی عبوری حکومت میں اگرچہ مولانا فضل الرحمان کا اثر موجود ہے، لیکن وہاں بھی طالبان کی اندرونی دھڑے بندی اور افغانستان پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بدلے ہوئے موقف کی وجہ سے ان کی قوت کو ضعف پہنچا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت اپنی سیاسی زندگی کے مشکل ترین اور پیچیدہ ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ اگر اپنی موجودہ پارلیمانی قوت کے ساتھ موجودہ حکومت میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ان کا انجام بھی موجودہ حکومت کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اگر تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے الگ سے اپنی اپوزیشن کرتے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس کا تجربہ بھی انہیں 18 مارچ کی پارلیمانی قومی سلامتی کی کمیٹی میں ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے بائیکاٹ کے بعد وہ اپوزیشن کی جماعت کے طور پر اجلاس میں شریک ہوئے اور نظر بظاہر حکومت کی ہی بی ٹیم لگے۔ اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے ان کی جماعت کو اس اجلاس کے حوالے سے الگ سے اپنا اعلامیہ جاری کرنا پڑا۔ مولانا فضل الرحمان اگر اسی طرح کی سیاست کرتے ہیں جیسے کہ اب تک ہوئی ہے، یعنی موجودہ اسمبلی میں ان کی پہلی تقریر نظام کے لیے للکار تھی، تو 26ویں آئینی ترمیم مدارس کے لیے ایک قانون منظور کرا لینے کا موقع، تو یہ کام زیادہ دیر تک چل نہیں پائے گا۔ اس وقت پاکستان میں سیاسی لکیر اتنی واضح ہے کہ درمیان میں کھڑے ہونے کی جگہ بچی ہی نہیں۔ اب اگر جمعیت علماء اسلام نیمے دروں نیمے بروں کی سیاست میں رہے گی تو اصلاً حکومت کے ساتھ ہی گنی جائے گی۔ اس طرح یہ اپنے مطلب کی رہے گی، نہ حکومت پر اس کا بوجھ رہے گا، اور تحریک انصاف بھی اس سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کی حیثیت بالکل وہی ہوگی جو پی ڈی ایم اول کی حکومت کے دوران راجہ ریاض صاحب کی سرکردگی میں اپوزیشن کی تھی، یعنی خود اپوزیشن لیڈر حکومت کے ٹکٹ پر انتخاب کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نیم دلانہ سیاست کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ دوسرا راستہ باقاعدہ اپوزیشن کا ہے۔ اس صورت میں مولانا فضل الرحمان کو عمران خان کے ساتھ اتحاد کرنا ہوگا۔ اس وقت اتحاد کے لیے کچھ فطری عوامل بھی ہیں جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات، خیبر پختونخوا میں امکانی فوجی آپریشن اور بلوچستان کی صورتحال پر دونوں کے خیالات یکساں ہیں۔ نئے الیکشن کا مطالبہ بھی ان کا مشترکہ ہے۔ ان نکات پر اگر جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہیں تو یہ سیاسی حالات کے عین مطابق ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد کر لینے کے بعد مدارس کے محافظ بھی بن جائیں گے۔ گویا مولانا فضل الرحمان کا یہ مسئلہ بھی کافی عرصے کے لیے حل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اس طرح کے اتحاد کی سربراہی کے لیے مولانا پہلا انتخاب ہوں گے، یوں سیاست میں ان کو ایک بار پھر مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے لیے عمران خان کی طرف سے مولانا کے لیے بلینک چیک دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پہلے اس اتحاد کے خلاف تھے، مگر اب وہ بھی آمادہ ہیں۔ ان کی آمادگی تو اب یہاں تک ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقوں کا معاملہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ مل کر طے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو 26ویں آئینی ترمیم میں رکاوٹ بن جانے پر اتنی عوامی پذیرائی ملی تھی جس کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ جب یہ ترمیم منظور ہوئی تو ان کی حیثیت کو ضعف پہنچا۔ اب بھی مولانا وقت گزاری کریں گے تو یہ حیثیت مزید کمزور ہوگی۔ دوسری طرف حکومت کی نظر میں آج مولانا کی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہ جانے پائیں، اسی لیے وزراء ان کی خوشامد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ عمران خان بھی مولانا کے ساتھ اتحاد کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی اور مولانا کو کسی ایک طرف ہونا پڑے گا۔ ایک بار تحریک انصاف ان کے بغیر آگے بڑھ گئی تو پھر مولانا اسی حکومت کا حصہ سمجھے جائیں گے۔ وہ چاہے اپنے تلخ بیانات یاد دلاتے رہیں، لیکن لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ لوگوں کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان جیسے زیرک سیاستدان کی نظر سے چھپا نہیں ہے۔ اب یہ مولانا پر منحصر ہے کہ وہ حکومت کی سرپرستی میں اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں یا واقعی جمہوری اور عوامی سیاست کے میدان میں آنا چاہتے ہیں۔
مولانا کو اب اس مخمصے سے نکلنا ہی ہوگا، ورنہ سیاست میں اگلی چالیں قیامت کی چالیں ہیں۔ شکریہ۔